سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کے جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا. کامیابی نام صرف اسی چیز کا ہے، باقی جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے پھرتے ہیں کہ یہ چیز حاصل کر لیں، فلاں چیز اکٹھی کر لیں، فلاں مقام پہ پہنچ جائیں، دنیاوی حوالے سے ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے، نہ ہی اس شخص کو کامیاب کہا جاتا ہے. کامیاب صرف اور صرف وہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام اپنے غلاموں کو اکثر و بیشتر فرمایا کرتے، جنہیں میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ جنازوں کے ساتھ جایا کرو. مقصد کیا کہ جب بندہ جنازے کے ساتھ جاتا ہے تو جانے کے بعد وہ اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھتا ہے کہ یہ شخص جب دنیا سے جا رہا ہے، نہ تو کوئی دنیا کا عہدہ اس کے ساتھ جا رہا ہے، نہ اولاد ساتھ جا رہی ہے، نہ مکانات جا رہے ہیں، نہ زمینیں جا رہی ہیں. یہ جب جا رہا ہے تو دنیا میں سے کسی چیز کو ساتھ نہیں لے کے جا رہا، یہ سب چیزیں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے.
وقت بھی نہیں ہے، جمعے کا دن ہے، اور مجھے چٹ بھی دی گئی ہے کہ نماز کے بارے میں اور والدین کی فرما برداری کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھ کے رکھنا چاہیے، جیسے میں نے جس طرح سے میں آپ احباب سے بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کو بندہ جب اپناتا ہے تو ایک تو زمین کے اوپر بھی جسے دنیا کی زندگی کہا جاتا ہے، ادھر بھی اس کے لیے راحت ہوتی ہے، اسے یہاں سکون میسر آتا ہے، اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور جب دنیا سے وہ آگے جاتا ہے اصل زندگی کی طرف تو ادھر بھی اس کے لیے آگے آسانیاں ہیں، آسائشیں ہیں، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی خوشنودی ہے، اور اس خوشنودی کے صدقے میں ادھر بھی آگے اس کے لیے اس کے اصل گھر میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے پناہ برکات، انعامات اور احسانات موجود ہیں۔ ہم بطور مسلمان کے ایک مسلمان اس کے لیے کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے احکامات و فرمودات سے ہٹ کے چلے۔ اب یہ جو نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس کے ذریعے سے ہم دن میں 5 بار اپنے رب کے حضور حاضری لگاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمارے اوپر انعام ہوا، ہمیں تحفہ ملا کہ ہم دن میں 5 بار اپنے رب کے حضور حاضری لگائیں، اور اس حاضری سے جب بندہ اپنے رب کے حضور حاضری لگاتا ہے، اس کے حضور پیش ہوتا ہے تو اس کی جانب سے بندے کے اوپر کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، اور وہ اپنے احسانوں سے نوازتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام آپ علیہ السلام آپ نے نماز کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس سے بڑھ کر مسلمان کے لیے نماز کو پختگی کے ساتھ قائم نماز پر پختگی کے ساتھ قائم ہونا اور مضبوطی کے ساتھ اسے تھام لینا، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، آپ کا فرمان مبارک ہے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا کرم اور اتنا بڑا احسان ہے کہ جب بندہ مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کو قائم کر لیتا ہے نماز کو، تو پھر اس کی وجہ سے وہ بہت ساری پریشانیوں سے بچتا ہے، بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے، بہت ساری مشکلات اس کے لیے آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما رکھا ہے کہ نماز جو ہے یہ برائی سے روکتی ہے۔ نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت بڑی بڑی برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، وقت نہیں ہے، نماز کا موضوع ایسا ہے کہ اس کو جتنا بندہ پھیلاتا چلا جائے پھیلا سکتا ہے، لیکن مسلمان کی شناخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مومن کی معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے دربار پاک سے جس قدر ہمیں اس چیز کی قرآن کریم کو دیکھیے تو اللہ تعالیٰ بارہا مرتبہ قرآن کریم میں اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، نماز کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے دربار پاک سے بھی اس کے لیے ہمیں بے شمار مواقع پہ آقا علیہ السلام اس کی غلاموں کو تلقین فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسرا جو سوال تھا والدین کے بارے میں، والدین کی فرما برداری، والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک، قرآن کریم میں اللہ کریم نے تو بڑے واضح طور پہ فرمایا۔ ہمارے لیے یہ بھی نہیں جائز کہ ہم اپنے والدین کے آگے اف کر سکیں، ان کی فرما برداری، ان کے احکامات کو ماننا، ان کے کہنے پہ چلنا۔ ویسے تو دنیا میں آپ رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں انسان جو کچھ ہوتا ہے وہی کل اس نے کاٹنا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو، آپ کی بات سنے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو آج آپ کے لیے موقع ہے
کہ اپنے والدین کی عزت کریں، ان کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کریں، ان کی نافرمانی مت کریں، ان کی فرما بردار اولاد بن کر وقت گزاریں۔ ظاہری حوالے سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کل دنیا میں آپ نے بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے، آپ کی اولاد آپ کی اسی وقت فرما بردار ہوگی اگر آپ آج اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے۔ رسول کریم شہنشاہ قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام کا خوبصورت دربار پاک لگا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں کا۔ اس نے دوبارہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھی بار اس نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے باپ کا۔ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ تیری جنت جو ہے وہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث قدسی میں کہ جبرائیل امین دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام تک پہنچایا کہ اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ کا رب فرما رہا ہے کہ کس قدر وہ کم نصیب شخص ہے، کس قدر اس شخص کے مقدر کمزور ہیں کہ جس سے والدین، پورے والدین یا ان میں سے کوئی ایک مل جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل نہ کر سکے۔ یہ سیدھا سیدھا راستہ ہے جنت کا۔ پھر آپ علیہ السلام، آپ ہی رونق افروز ہیں، اور آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس چیز کو پسند کرو گے کہ اپنے دن کا آغاز اس انداز سے کرو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے دن کا آغاز اس انداز سے کرو کہ بیت اللہ شریف کا دروازہ تمہارے سامنے ہو، اس کی زیارت کرو اور پھر اپنے دن کا آغاز کرو، اپنے کام کاج کا آغاز کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان، یقینی طور پہ ہم اس چیز کو پسند کریں گے کہ ہم اپنے دن کا آغاز بیت اللہ شریف کے دروازے کو دیکھ کر کریں، اس کی زیارت کر کے کریں۔ یہ قیامت تک کے لیے آقا علیہ السلام نے قانون بنایا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو اپنے دن کا آغاز کرنے لگے، گھر سے باہر جانے لگے کام کاج کے لیے، تو اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کیا کر۔ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ لینا تیرے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ تو نے بیت اللہ شریف کے دروازے کو دیکھا۔ کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا ہو، دنیا میں نہ ہو، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اپنے باپ کی قبر کی زیارت اس کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے بیت اللہ شریف کے دروازے کی زیارت کی۔ میرے دوستو، ہم لوگ جو مسلمان ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری ہر معاملے میں اتنی خوبصورت طریقے سے ہمارا دین متین رہنمائی کرتا ہے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے آقا علیہ السلام کی محبت کو تھام کر اپنے آقا علیہ السلام کی خوبصورت ترین اعلیٰ تعلیمات کو اپنا لیں گے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے کرم کے وہ دروازے کھل جائیں گے۔ ہمارا رب ہمارے سے اتنا راضی ہوگا کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو سمجھے کہ پھر سارے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ دنیاوی معاملات تو جیسے میں جس طرح سے میں نے آپ احباب کے ساتھ گفتگو کی کہ یہ تو ختم ہو جانے والے ہیں، یہ کسی کے ساتھ جانے والے نہیں۔ ہاں، دنیا میں انسان جب ہوتا ہے تو کیونکہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے، اور دنیا میں ایسی کشش ہے کہ بندے کو یہ ہر وقت اپنے طرف راغب کر کے رکھتی ہے۔
یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ موت آ جاتی ہے. جب موت آتی ہے تو بندہ یہ سب کچھ ہر چیز چھوڑ کر آگے چلا جاتا ہے. کدھر چلا جاتا ہے؟ قبر کے اندر چلا جاتا ہے. اب ایک وہ شخص ہے کہ جس نے، جو میں باتیں آپ احباب سے کر رہا ہوں، میں اپنی نہیں کر رہا، اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ ترین احکامات و فرمودات آپ تک پہنچا رہا ہوں. اگر آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں، اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے بعد ان کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، تو اب پھر آپ کو ایک ہی فکر لگ جاتی ہے، اللہ کی خوش ندی کی فکر، اس کی رضا حاصل کرنے کی فکر. پھر آپ آگے آگے ہوں گے. اور یہ دنیا چھوڑتی نہیں ہے، یہ ہر وقت ہر لحظہ ہر آن بندے کے پیچھے لگی رہتی ہے. پھر آپ کی کیفیت مختلف ہو جائے گی. پھر آپ آگے آگے ہوں گے، یہ دنیا پیچھے پیچھے ہوگی. اور اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، اگر آپ میری بات سننے کے بعد ایک کان سے سنیں گے، دوسرے سے نکال دیں گے، نماز کو نہیں پڑھیں گے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اختیار نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو نہیں مانیں گے، تو کیا آپ میں سے کوئی ایک ایسا ہے میرے سمیت کہ جو یہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نہیں، مجھے قبر کے گڑھے میں نہیں جانا؟ ہم سب نے دنیا کو چھوڑنا ہے، اور ایک لمحے کا پتہ نہیں. کوئی بندہ اس پنڈال میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ادھر سے اٹھ کے باہر جا سکتا ہے. کسی کو آنے والے لمحے کی خبر نہیں ہے کہ آنے والے لمحے میں وہ زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا، کسی کو خبر نہیں. رات کو بندہ سوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ صبح اس نے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا. دن کو کاروبار کے گھر سے جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے واپس آنا ہے یا نہیں آنا. پلاننگ، دنیا کے پیچھے بھاگنا، یہ اکٹھا کر لوں وہ اکٹھا کر لوں، دنیا نام ہی اس کا ہے. یہ دنیا اپنے اندر بندے کو اس انداز سے ڈبو کر رکھتی ہے، اس انداز سے اسے اپنے چکر میں رکھتی ہے کہ جب تک موت نہیں آتی بندے کی آنکھیں نہیں کھلتی، اور جب موت آ جاتی ہے اس کے بعد کچھ کر نہیں سکتا، اس کے بعد ممکن نہیں، اس گڑھے میں جانا ہی جانا ہے. ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اسے بات سمجھ نہیں آتی، وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ والدین کی فرمانبرداری کرتا ہے، نہ جھوٹ سے بچتا ہے، نہ بدکاری سے بچتا ہے، نہ نشے سے بچتا ہے، نہ گستاخی سے بچتا ہے، نہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات کو اپناتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس نے بھی مرنا ہوتا ہے، ایک دن مر جاتا ہے، اور ایک نے مرنا ہی مرنا ہے. جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے تو یہ دنیا جو اسے اپنے چکر میں لگائی رکھتی ہے کہ میرے پیچھے ہی بھاگ، اپنے مکر و فریب میں لگائی رکھتی ہے. پھر جب وہ قبر کے اندر ہوتا ہے جس میں جانا ہی جانا ہے، سب نے جانا ہے، پیروں نے بھی جانا ہے، مریدوں نے بھی جانا ہے، استادوں نے بھی جانا ہے، شاگردوں نے بھی جانا ہے، مولویوں نے بھی جانا ہے، مقتدیوں نے بھی جانا ہے، جن کے پاس ڈھیروں مربع ہیں انہوں نے بھی جانا ہے، اور جن کے پاس ایک انچ زمین نہیں انہوں نے بھی جانا ہے، جنہوں نے بہت بڑے بڑے پلازے بنا لیے انہوں نے بھی جانا ہے، اور جو ایک کوٹھری میں اپنے زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں انہوں نے بھی جانا ہے. دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے، کیونکہ دنیا میں بندہ آتا ہی جانا چاہتا ہے. ادھر رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا. ادھر ایک بندہ آیا ہے تو ایک امتحان گاہ میں آیا ہے، ایک آزمائش میں آیا ہے. ہر ایک کے پاس مختلف پرچہ ہے. کسی کے پاس ایسا پرچہ ہے کہ بے پناہ دنیا ہے، اتنی دولت ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں. کسی کا کوئی ایسا آیا ہے کہ 2 وقت کی میسر ہوتی ہے روٹی، وہ بھی جو جس کے پاس بے پناہ ہے اس نے بھی اس کو سب کو چھوڑ کے جانا ہے، اور جس کا روز مسئلہ چل رہا ہے اس نے بھی دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. کسی کے پاس بڑی زبردست صحت ہے، بہت ہی زبردست صحت کا مالک ہے، اس نے بھی ایک دن چلے جانا ہے. یہ صحت کام نہیں رہنی، ایک دن اس نے لاغر ہونا ہے. پتہ نہیں لاغر ہونا بھی ہے یا نہیں، اگلے لمحے کا پتہ ہی نہیں. ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب کا ریلا آ جاتا ہے، کچھ آ جاتا ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگتا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لے جاتی ہے. پتہ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. خیر میں جو بات کر رہا تھا، بڑی سے بڑی صحت والے نے بھی جانا ہے، اور کوئی بیماری کی کیفیت میں ہے اس نے بھی جانا ہے. دنیا سے بندے نے جانا ہی جانا ہے. خدا کے لیے بات سمجھنے کی کوشش کیجیے.
جب جانا ہے قبر میں تو ایک وہ بندہ ہے کہ جو دنیا کے چکر میں نہیں آیا، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے احکامات و فرمودات پہ عمل کرتا رہا، والدین کا فرمانبردار رہا، اپنے نبی علیہ السلام کا وفادار رہا، آقا علیہ السلام کے گن گاتا رہا، اور وفادار اور گن گانے والا اسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آقا علیہ السلام کے فرمودات پہ عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ کہے کہ مجھے آقا علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، لیکن آقا علیہ السلام فرمائے میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے نماز، اور نماز نہ پڑھے۔ یہ نہیں کہ کہے کہ مجھے آقا علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، اور آقا علیہ السلام فرمائے کہ تیرے اوپر سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ کی طرف سے کوتاہی کرے۔ خیر اس طرف وقت نہیں ہے، بالکل ہی وقت نہیں رہا، جو دن چھوٹے ہیں خطبے کے لیے کھڑا ہونا چاہوں گا۔ جو بات آپ سے کر رہا ہوں کہ جس کو ہوش آ گئی، جس کی آنکھ کھل گئی، یہ پٹی بندی ہوئی ہوتی ہے آنکھ کے اوپر کہ بندہ اس دنیا میں مگن رہتا ہے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے احکامات و فرمودات کو نہیں اپناتا، ہر وقت یہ کاغذوں کے پیچھے بھاگتا ہے، یا اس مٹی کے پیچھے بھاگتا ہے، یا اینٹوں کے پیچھے بھاگتا ہے، یا دانت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ساتھ نہیں جاتی، آخر کار بندے کو اس گھڑے میں جانا ہوتا ہے۔ جس وقت بندہ گھڑے کے اندر جاتا ہے تو جو دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، پھر وہ جب اس گھڑے کے اندر ہوتا ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے؟ یہ دنیا اس کے اوپر ہنستی ہے، یہ دنیا اسے کہتی ہے تجھے میں نے کیسا چکر دیا، تجھے کیسا اپنے مکر و فریب میں کہ چکر میں ڈال کے رکھا، پھنسا کے رکھا، آج دیکھ اب تو جان اور تیرے اعمال جانے، تو جان اور تیرا کرنا جانے، اب میں چلی ہوں، یہ تو کام یہی ہے، کوئی نہ کوئی اور کسی نہ کسی اور کو جنگل میں لوں گی، کسی اور کے پیچھے لگ جاؤں گی، کسی اور کو اپنے چکر میں ڈال لوں گی، اور پھر چکر میں کھینچ کے لاؤں گی ادھر ہی چھوڑ کے، جیسے تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں، پھر ادھر ہی کھڑی ہو کے اس کے اوپر ہنسی گی۔ وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ پریشان، بڑے سے بڑا ذمہ دار ہے، بڑے سے بڑا صنعتکار ہے، اس کے پاس اس وقت سوائے اس کے کوئی چیز نہیں کہ پریشان ہو، وہ اس کے اوپر ہنسے اور وہ آگے سے پریشان کہ میں نے کیسے اپنی زندگی گنوا ڈالی، کس طرح سے میں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، اب تو میں کچھ کر نہیں سکتا، اور واقعی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اگر آج آپ کو میری بات سمجھ آ جائے، آپ کو یہ چیز جو میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں آپ اسے سمجھ لیں، کیونکہ زندگی کے آخری سانس میں بھی اگر بندے کو ہوش آ جائے نا، پٹی اتر جائے، آنکھ کھل جائے، یا 2 لمحات مل جائے، یا چند دن مل جائے، یا چند مہینے، یہ تو جس طرح بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دیوانگی کے عالم میں، اگر آخرت کا دھیان آ جائے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی خوشنودی کے چکر میں پڑ جائے اور وہ اکٹھا کرنا چاہے تو اصل گھر تو ہے ہی وہاں، ادھر تو نہیں رہنا نا۔ ایک درویش کسی آبادی میں گئے، ادھر کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑی عمارت، بہت بڑی عمارت، وہ پوچھنے لگے کہ یہ کس کی سرائے ہے، یہ کس کا ہوٹل ہے؟ جو ادھر اس کے خدمتگار کھڑے تھے اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ پاگل ہیں، آپ مخبوط الحواس ہیں، آپ کی عقل ماری ہوئی ہے، آپ دیوانگی کی بات کر رہے ہیں، آپ کو یہ ہوٹل لگتا ہے؟ یہ تو اس علاقے کا جو سربراہ ہے نا، یہ اس کا محل ہے، ادھر وہ رہتا ہے۔ وہ درویش فرمانے لگے اچھا یہ اس کا محل ہے، تو اس سے پہلے ادھر کون رہتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا باپ، یا اس سے پہلے جو ادھر کا ہمارا اس علاقے کا سربراہ تھا؟ انہوں نے فرمایا اس سے پہلے۔ مجبور انہوں نے کہنا پڑا کہ جو اس سے پہلے سربراہ تھا، پھر پوچھا اس سے پہلے کہ جو اس سے پہلے تھا، تو وہ فرمانے لگے تم مجھے پاگل کہتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ سرائے نہیں محل ہے، میں پاگل ہوں یا تم پاگل؟ جب میں پوچھتا ہوں تو کہتے ہو ایک آیا چلا گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، پھر پانچواں آیا، جب ادھر کوئی مستقل رہ نہیں رہا آگے جا رہا ہے تو یہ سرائی ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ادھر سے آپ نے جانا ہی جانا ہے، ادھر رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ یہ ایک گزرگاہ ہے، ادھر بندہ آتا ہی جانے کی خاطر ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا، پہلے کا میں نے آپ کے آگے ذکر کیا، اب دوسرے کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ پیچھے تو بھاگتی ہے،
یہ چھوڑے گی نہیں، یہ ہر جگہ اپنی طرف آپ کو راغب کرے گی کہ چھوڑ نماز کا ٹائم کو چھوڑ، ادھر آ میرے طرف پاس آ، شاید 2 پیسے زیادہ کما لے، چھوڑ ماں باپ کی نہ سن، ادھر ادھر بھاگ آ، میں تجھے دکھاتی ہوں کہ کتنی رنگینی ہے، چھوڑ ادھر معاملات کو، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی بات نہ سن، آئیے چھوٹا لگا کے دیکھ تجھے کیسا نشہ چڑھتا ہے، چھوڑ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے احکامات کو، یہ پی، اس کے دیکھنے کے بعد دیکھ تجھے کیسا نشہ آتا ہے، یہ سارے نشے کہ تو چھتر میں نہیں ہے، یہ موقع ہے، چھتر سمجھتے ہو کیا کہتے ہیں، اسی پنجابی جو ادھر کہتے ہیں چھتر، جب وہ جی بہت جی ہنسنے کی بات نہیں ہے دوست، ہوش کی بات ہے، میں لطیفہ نہیں سنا رہا، میں آنکھ کھولنے کی کوئی بات کر رہا ہوں کہ ہوش کرو، ہوش، یہ موقع ہے، یہ وقت ہے کہ اس وقت ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر آج یہ دنیا تمہیں جو اس طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے، یہ کس طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے، مروانے کی طرف، اس لیے میں نے پہلے کی بات کی کہ یہ ہستی ہے کہ تجھے کیسا مروا دیا، پھر یہ چلی جاتی ہے، اور آگے آپ کو پتا ہے کہ عذاب قبر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ لمبے چوڑے سلسلے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے تجھے اور مجھے عذاب قبر سے اور دوزخ کے عذاب سے بچا کے رکھے۔ میں دوسرے کی بات کرنے لگا تھا کہ جس کو ہوش آ جاتی ہے، جس کی آنکھوں سے یہ پٹی اتر جاتی ہے، جو جان لیتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں، مجھے تو آگے جانا ہے، اور آگے کو مجھے میرے ایک ہی کام آنے والی چیز ہے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے احکامات، میں جتنی مرضی دنیا اکٹھی کر لوں یہ میرے ساتھ جانے والی نہیں ہے، ساتھ جائے گی تو ایک ہی چیز جائے گی، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، بڑوں کو نہیں آتی، عوام کو کیا سمجھ آئے گی، آج تو ٹھیکیداروں کو بھی نہیں سمجھ آتی، جو ممبر لے کے بیٹھ جاتے ہیں انہیں تک نہیں سمجھ آ رہی، سمجھ اسی وقت آتی ہے جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے، دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہے دنیا اور دنیا، اس نے تباہی کے راہ گرائی ہے، اخلاقی طور پہ ہم تباہ ہو گئے، ہم کسی کے بارے میں برائی سن کے خوش ہوتے ہیں، سارے کے سارے خوش ہوتے ہیں، لے کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے پرخشے اڑائے جاتے ہیں، اور بڑے سے بڑے اللہ رحم کرے آج کل ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے سن کے کہ کسی کے پرخشے اڑائے جا رہے ہیں، اور ہمارا دین کہتا ہے 25، ہمارا دین بڑے واضح طور پہ فرماتا ہے کہ جب کسی کی برائی ہونے لگے، کسی کے اوپر کیچڑ اٹھایا جانا لگے، کسی کے لوگوں کے سامنے لائے جانے لگے تو بند کر کان، بھاگ اس سے، یہ تیرے کام آنے والی چیز نہیں ہے، یہ تجھے تباہی کی طرف لے کے جائے۔ بات وقت کر بات لمبی چوڑی ویسی چٹے مات، میرا اور کوئی سلسلہ ہے، میں آپ کو ایک طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے آقا علیہ السلام کا دربار، اپنے نبی کا دامن تھامو، میں وہ بات کر کے اس سے ادھر بات کرتا ہوں، میں کیا بات کر رہا تھا کہ ایک تو وہ ایک کا سامنے میں نے رکھ دیا سلسلہ کہ وہ جب چلا جاتا ہے قبر میں تو سوائے اس کے پریشانی کے پشیمانی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور دوسرا جس کی آنکھیں کھل گئی، آج یہ رفیق صاحب نے محفل سجائی ہے، میں بھی آیا ہوں بھاگتا ہوا، اور کام ہے ایک ڈیوٹی ہے وہ کر رہا ہوں، ہدایت من جانب اللہ ہے، میں یہد اللہ فہو المہتد، ہدایت یافتہ وہی ہے جسے اللہ نہ کوئی پیر دے سکتا ہے نہ کوئی مولوی دے سکتا ہے، ہدایت من جانب اللہ کریم، وہ جسے چاہتا ہدایت عطا فرماتا ہے، جس کا وہ دلوں کا بادشاہ وہ ہے کہ دلوں کو پھیرنا کا اختیار اسی کا، جس کا دل چاہے جب چاہے میں بات کر رہا تھا کہ میں تو پیغام دے رہا ہوں اور بڑے واضح طور پہ دے رہا ہوں، اور آپ سے یقینی طور پہ پوچھا جائے گا کیونکہ میں اخلاص کے ساتھ بیٹھا ہوں، مجھے کسی چیز کی تمنا نہیں، جمعہ میں ادھر بھی پڑھاتا ہوں، آپ میں سے کوئی آئے مخلوق ادھر بھی ہوتی ہے، پاکستان سے باہر چلا جاؤں ادھر بھی، میری ایک ڈیوٹی ہے، میں ایک پیغام آپ تک میں لے کے آیا ہوں، درمیان میں آپ کے اور آپ کے نبی کے کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں اپنے نبی کی وفاداری کا عہد کر لوں اور ایسے پکے وفادار غلام بنو کہ جن کو دیکھنے کے بعد دوسرے کو مزہ آئے کہ واقعی یہ نبی علیہ السلام کا غلام ہے، نبی علیہ السلام کا گن گانے والے، اس سے
سے اچھا کوئی نظر نہیں آتا، اس سے متقی کوئی نظر نہیں آتا، اس سے پرہیزگار کوئی نظر نہیں آتا۔ آئیے میں واپس گڑھے کی طرف لے کے جاتا ہوں، جدھر جانا ہی جانا ہے۔ ڈر بڑا لگتا ہے، ہر بندہ بڑا ڈرتا ہے، اوہ موت نہ آ جائے۔ اور بھائی یہ چیز اس کو اپنے آپ کو بنا لے، پھر تجھے یہ خوف رہے گا ہی نہیں، کیونکہ جتنی یہ دنیا کھینچتی ہے نا، جتنی جس کے پاس دنیا، یہ بھی میرا ذاتی مشاہدہ ہے، جتنی جس کے پاس دنیا اتنی وہ موت سے ڈرتا ہے۔ پھر جب میں اسے دیکھتا ہوں کہ اتنے کوٹھے چار اندوبات، اتنے مربے اکٹھے کرنے کے بعد، اتنا بینک بیلنس بنانے کے بعد، اور ایک دوسرے کو دیکھتا ہوں اسے اتنا خوف نہیں، کوئی مزدور ہے تو اسے کیوں؟ تو پھر لگتا ہے کہ نہیں، اسے اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے، اسے تو دنیا سے محبت ہے کہ آج میں مر جاؤں گا تو پیچھے یہ کدھر جائے گی۔ در حقیقت وہ اپنے سے بھی پیار کرنے والا نہیں ہوتا، اسے دنیا کی محبت نے ایسا پاگل کر دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے پیار نہیں کرتا بلکہ دنیا سے محبت کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ موت سے ڈرتا ہے۔ اگر بندہ ان چکروں سے نکل جائے تو موت کی بھی اسے پرواہ نہیں رہتی، اسے پتہ ہوتا ہے یہ تو آزمائش گاہ ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے، جتنے دن گزریں گے اتنے ورقے بڑھتے جائیں گے، جتنے کم ورقے ہوں اتنے ہی اچھے کہ اپنے رب کے حضور پیش ہو جاؤں گا۔ حالانکہ یہاں یہ بھی بتا دوں، بات ورقوں سے نہیں بنے گی، بات تیرے نبی کی شفاعت میں بنے گی۔ وہ کرم فرمائیں گے، وہ احسان فرمائیں گے تو بات بنے گی۔ آئیے واپس جاتا ہوں جو بات کر رہا ہوں کہ اگر بات آپ کو سمجھ آ گئی اور آپ نے اپنا رخ مدینہ پاک کی طرف کر لیا، پھر دنیا آپ کے پیچھے بھاگتی رہے گی، کوشش ضرور کرتی رہے گی آپ کو پکڑنے کی، لیکن اگر رخ مدینہ پاک کی طرف ہو جائے گا تو ادھر کی کشش ایسی ہے، اتنی خوبصورت کشش ہے، اتنی عرفہ والا کشش ہے کہ پھر اور کوئی کشش اسے اپنی طرف کھینچ نہیں سکتی، بشرطیہ قاری صاحب، بشرطیہ، اس وقت آپ کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں، بشرطیہ کہ ہمارا دل سے رخ ہو جائے مدینہ پاک کی طرف، پھر دنیا نہیں کھینچ سکتی، پھر ہم پرچی کے پیچھے نہیں جائیں گے، پھر ہم پرچی دیتے پھریں گے اس انداز سے کہ جس پرچی کو لینے کے لیے پرچی دی جاتی ہے۔ میں جو بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام، میرا کام ہے حضرت، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، اپنے اندر دیکھتا ہوں، اگر رائی برابر تو قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نے اس چیز کو خوب سمجھا ہے کہ میرے رب کا فرمان مبارک ہے، اور خبردار کبھی وہ بات نہ کرنا جب تک تو خود اسے اپنا نہ بنا، پہلے اپنے آپ کو اس کے تابع کرو پھر لوگوں تک پہنچاؤ، وگرنہ وہ جو میں بات کر رہا تھا نا ترپڑوں کی، جتنے ترپڑ اس کے لیے ہے نا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ایک زانی عذاب میں مبتلا ہوگا، وہ کسی کو دیکھا گا کہ اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے تو وہ سمجھے گا ہوگا زانی، زنا کرتا ہوگا، وہ اپنے اوپر جو اس کو عذاب ہو رہا ہوگا، وہ جب اس کے اوپر عذاب دیکھے گا، کسی کو عذاب ہوتا ہوا دیکھے گا تو چھوڑے گا، بھول جائے گا اپنے عذاب کو، دوڑے گا یہ کیا کرتا رہا، ایسے یہ ڈاکو ہوگا، اس کو بھی عذاب ہو رہا ہوگا، لیکن جب وہ بھی اس کو دیکھے گا کہ اس کسی شخص کو عذاب ہو رہا ہے، وہ بھی سمجھے گا مجھے تو کوئی جوتیاں پاڑی نہیں تھی، اسے اتنی جوتیاں پاڑ رہی ہیں، وہ بھی اس کی طرف دوڑ پڑے گا، راشی بھی اس کی طرف دوڑے گا، گناہگار سارے اس کی طرف بھاگنے لگ پڑیں گے، پہنچیں گے اس تک، پہنچنے کے بعد اسے پوچھیں گے تم کیا کرتا تھا بھائی؟ میں تو زنا کرتا تھا اس وجہ سے یہ، میں تو چوری کرتا تھا اس لیے مجھے یہ، لیکن جب تجھے عذاب میں دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں عذاب ہی نہیں ہو رہا، وہ کہے گا میں وہ ہوں جو منبر لے کے میں سب پہ بیٹھ جاتا تھا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا تھا، لوگوں کو اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے احکامات بتاتا تھا، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا، اس کی یہ سزا بھگت رہا۔ میرے پیارے دوستو، کوشش کرو کہ یہ جو چند نمات ہیں ان میں ہم سب کی آنکھیں کھل جائیں، ہم سب راہ ہدایت کو اپنا لیں، ہم سب اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی خوبصورت رسی کو مضبوطی سے تھام کر راہ ہدایت کو اپنا لیں۔ آپ فرماتے ہیں، پھر فرمان مبارک آپ کا میں نے آپ کے آگے رکھا، میں دوسرے کی بات کر رہا ہوں کہ جو آگے ہوگا اور پیچھے دنیا ہوگی۔ جب ایک بندہ وہ جو ہوتا ہے نا جو دنیا کے پیچھے ہوتا ہے، اس کے پاس ساری دنیا کا خزانہ بھی آ جائے،
ابھی آپ اسی دنیا میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھتے نہیں کہ جس کے پاس اتنی دولت ہے، یہ جو آج کل خاص طور پہ ہمارے جنہیں سیاستدان کہا جاتا ہے، کیسی کیسی کرپشن کرتے ہیں۔ پاکستان کی عوام سے بہتر کون جاننے والا ہے؟ کتنی دولت اکٹھی کر لیتے ہیں، کس قدر دولت اکٹھی کر لیتے ہیں، لیکن مجھے ان میں سے کوئی ایک نکال کے دکھا دیجئے، کوئی ایک، وہ بیروکریٹ ہے، مطلب انتظامیہ میں لگا ہوا ہے یا سیاست میں ہے یا کسی بھی جگہ، جو دنیا کے پیچھے بھاگنے لگ پڑا۔ مجھے دنیا کے پیچھے بھاگنے والا کوئی ایک بندہ ایسا دکھا کے دکھا دے کہ جس نے کہا ایک وقت میں بڈھا ہو جائے، میرے پاس 80 90 سال کے آتے ہیں اور اس وقت بھی ایک ہی دعا، فلاں فیکٹری اور بن جائے، فلاں جگہ اور زمین لے لوں، یہ بھی حاصل ہو جائے، وہ بھی۔ وہ بھوکے کا بھوکا رہتا ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بھوکے کا بھوکا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسرائیل علیہ السلام آگے رکھتے ہیں اور کھانچ لیتے ہیں۔ بھوکے بھوکا دنیا کے پیچھے بھاگنے والا ہمیں کھانے رہتا ہے، اور جو اللہ اور جس کا رخ مدینہ پاک کی طرف ہو جاتا ہے، جو مدینہ پاک کی طرف بھاگنے لگتا ہے، سب سے بڑا جو اللہ کریم کو اس کے اوپر کرم ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے رجا دیتا ہے، اور وہ رجا ہوتا ہے، اس کا وہ مطمئن ہوتا ہے، اسے اطمینان ہوتا ہے۔ اب جو مطمئن ہے، جو اسے اطمینان حاصل ہو گیا، وہ جب بھاگ رہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے دنیا جاتی ہے، لیکن ایک ہے ہی نفس مطمئنہ، ایک کو سکون مل گیا، اطمینان مل گیا، بھاوے جو کچھ مرضی ہو وہ اس کے پیچھے ہی ہوتی ہے، وہ اس کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتی، یہاں تک کہ وہ بھی قبر اس گھڑے میں جاتا ہے۔ جب وہ اس گھڑے میں جاتا ہے تو وہ پہلے کے اوپر یاد ہے دنیا سی تھی، جب یہ دنیا گھڑے میں جاتا ہے تو اس گھڑے میں جانے کے بعد اسے پتا ہوتا ہے اب میں آ گیا، اب میرے پہ آزمائش امتحان نہیں، میں الحمدللہ اس کے کرم سے کامیاب آ گیا۔ پہلے کے اوپر دنیا ہنسی تھی، یہ قبر میں لیٹ کے ایسے باہر دیکھتا ہے، اور پہلا پشیمان تھا، پریشان تھا، اور دنیا ہنس رہی تھی، یہ نیچے سے ہنستا ہوا اسے ایسے دیکھتا ہے، اور وہ اسے پریشانی سے دیکھتی ہے کہ بڑی کوشش کی تجھے اپنے چکر میں ڈالوں، لیکن میں تجھے اپنے چکر میں نہیں ڈال سکتا، اور وہ گیا، اسی کو کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا کہ وہ دنیا سے ایسے گیا کہ کامیاب گیا۔ یہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ واقعی یہ آپ کو کامیابی مل جائے تو یہ ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہ راستہ ہے، نہ کوئی ذریعہ ہے، نہ کوئی طریقہ ہے۔ آپ کا سن تو الحمدللہ ابھی مجھ سے قبل سلیم حبیب صاحب فرما رہے تھے، ادھر تو بڑی بڑی ہستیاں ہونے کا فروغ ہے، صدیاں گزر گئی، بڑی بڑی بہت بڑے بڑے مشائخ اولیاء اللہ ادھر ہونے کا فروز ہے، ان کی زندگیوں کی طرف دیکھیے، ادھر سے روشنی لیجیے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو کس انداز سے گزارا کہ آج تک مخلوق ان کے طرف جاتی ہے، سینکڑوں سال گزرنے کے بعد، اور ان کو یہ مقام ملا اور یہ کیفیت حاصل ہوئی۔ اگر آپ دوسری طرف جا کے دیکھیں تو بھلے 7 سال نہیں، 14 سال نہیں، 21 سال لگائے ہوں کسی طرح سے، بھلے کیا کچھ یاد کیا ہو، بھلے کیسا فرق لفاظی اس کے پاس کیسی ہو، کیسا ہر بیان کرتا ہوں، میں پہلے بیان کرنے والوں کی بات بھی کر چکا ہوں، بڑے بڑے چکر دینے والے ایسے خوبصورت لچھے دار گفتگو ہوتی ہے کہ اچھے بھلے بندے کا مت ماری جاتی ہے، ہوش ماری جاتے ہیں، اور وہ رخ اپنے کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رخ کائنات میں ایک ہی ہے اور وہ مدینہ پاک کی طرف ہے، وہ تیرے اور میرے نبی علیہ السلام کے دربار پاک کی طرف ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے، آپ علیہ السلام کی غلامی کے توق میں۔ اگر تو واقعی چاہتا ہے کہ ان سارے چکروں سے نکل جائے اور تجھے اطمینان قلب بھی حاصل ہو جائے اور تیرے سے تیرا رب بھی راضی ہو جائے اور تیرے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے، آخرت بھی آسان ہو جائے، حشر نشر بھی تیرے لیے بہت اچھا ہو جائے، تو صرف ایک ذریعہ ہے دوست، صرف ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، نہ مدرسہ ہے نہ مسجد ہے۔ ہاں وہ مدرسہ اور وہ مسجد یقینی طور پہ ادھر سے کہ جدھر جانے کے بعد تجھے بتایا جائے کہ کوئی اور راستہ نہیں مگر مدینہ پاک، لیکن اگر کوئی ایسے غدار پیدا ہو جائے، کالی بھیڑیں پیدا ہو جائے کہ
مسجد اور مدرسہ ہی بنا لیں اور ادھر بٹھانے کے بعد کہیں نہیں کیونکہ روشنی ایک ہی ہے اور وہ فیصلہ قرآن کریم میں ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں عرض کی گئی مسجد بنانے کے بعد کہ آپ تشریف لے چلیے، آپ نماز پڑھائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہ مسجد نہیں ہے، مسجد تو وہ ہے جدھر آپ رونق افروز ہے اس کا نام مسجد ہے۔ جو آپ سے ہٹ کر کسی اور چیز کی بات کی جائے، جدھر بتایا جائے آپ سے ہٹ کر میں مل سکتا ہوں ادھر میں نہیں مل سکتا، میں مل سکتا ہوں تو آپ کے پاس مل سکتا ہوں، آپ کی وجہ سے مل سکتا ہوں، آپ کے ساتھ کی وجہ سے مل سکتا ہوں۔ اللہ کریم نے تو فرمایا تو آگ لگا دینے کے قابل ہے۔ تو میرے پیارے دوست، میں جو تجھے پیغام دینا چاہتا ہوں وہ صرف اور صرف ایک ہے کہ اپنے نبی کا دامن تھام۔ جو میں نے باتیں کی نا بظاہر اس دنیا میں بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ دنیا ہے یہ انتہائی کا، یہ کھینچتی ہے، یہ گراتی ہے، یہ تباہ کرتی ہے۔ بندہ اگر یہ کوشش کرے نا میں اپنی طاقت سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے بہا کے لے گئے لیکن کسی کو نہیں بہا لے کے جا سکتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقیر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے منگتے کو، کیونکہ بات اس کی نہیں بات رہ جاتی، بات ہمیں کبھی ہوتی بھی نہیں، نوکر کی بات نہیں ہوتی، آقا کی بات ہوتی ہے، مالک کی بات ہوتی ہے، نوکر کی بات نہیں ہوتی، مالک کی بات ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، پتا ہونا کہ کس کا نوکر ہے تو پھر گھبراتے ہیں لوگ، پھر اس کے آگے نہیں آتے کہ اس کا مالک بڑا مضبوط ہے۔ آقا اگر مضبوط ہونا تو غلام کی طرف نہیں آتے، ہمارے آقا اور ہمارے مالک سے مضبوط تو کائنات میں کوئی آئی نہیں۔ جب ان کا بندہ ہو جاتا ہے نا تو شیطان، آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا یہ غلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے چلتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے غلام کے آگے بھی نہیں آ سکتا اور میرے غلام کے پیچھے سے بھی اسے باہر نہیں کر سکتا، اس کے سائے سے بھی گھبراتا ہے۔ واضح طور پہ حدیث مبارک ہے میرا غلام، میرا غلام۔ تو بات میرے پیارے دوست سمجھنے کی کوشش کر، پٹا ڈال لے اور مضبوطی سے ڈال لے، کسی کو قریب نہ آنے دے اس پٹے کے۔ کس کا پٹا؟ اپنے نبی کی غلامی کا پٹا، اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا پٹا۔ تو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر کے تو دیکھ تجھے وہ کیسے ہر معاملے میں تیرے حامی و مددگار ہوتے ہیں، تجھے ہر بلا سے بچاتے ہیں، ہر مشکل سے بچاتے ہیں۔ اللہ کریم تجھے اور مجھے زندہ رکھے تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی اور پختہ محبت نے ہمیں موت دے تو اسی محبت میں، ہمیں کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ اللہ کریم ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ خطبہ شروع ہونے لگا، صفحے بنا لیجئے فٹافٹ۔ رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا بوحي سياح لكن وجاء بفضلك وحبيبك العالي أنك وعد وجياننا من الطرقات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالي وحب من حبك ونبيك العالي ولا تخيبنا عبادك يا أحكم الحاكمين وقد ہم کو سہارا ہے آپ کا یا رسول اللہ، نہ چھوڑیے گا کبھی ہم کو خدا را یا حبیب اللہ۔ اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت حادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب أنت الوهاب أنت الوهاب وحرمة النبي سيد الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب